ہمارے لیے انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 20واں باب 27ویں آیت سے 40ویں آیت تک۔ تب ان صدوقیوں میں سے جو قیامت کے منکر ہیں بعض نے پاس آ کر اس سے سوال کر کے کہا کہ اے استاد، موسیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بیاہ ہوا بھائی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو بیاہ میں لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ پس 7 بھائی تھے، پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا، پھر دوسرے نے اور تیسرے نے بھی اسے لیا، اور اسی طرح ان 7 نے، اور سب بے اولاد مر گئے۔ آخر کو وہ عورت بھی مر گئی۔ پس قیامت میں ان میں سے وہ کس کی بیوی ہوگی؟ کیونکہ وہ 7 کی بیوی رہ چکی تھی۔ یسوع نے ان سے کہا کہ اس عالم کے فرزند بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس عالم اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے شریک ہوں، وہ نہ بیاہ کریں گے اور نہ بیاہے جائیں گے، کیونکہ وہ پھر مرنے کے نہیں، اس لیے کہ وہ فرشتوں کی مانند ہوں گے، اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہوں گے۔ اور مردوں کی قیامت کے بارے میں موسیٰ نے بھی جاڑے کے ذکر میں اشارہ کیا، چنانچہ وہ خداوند کو ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا کہتا ہے، مگر خدا مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہیں۔ تب بعض فقیہوں نے خطاب کر کے کہا کہ اے استاد، تو نے خوب کہا۔ بعد اس کے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس سے کوئی اور سوال پوچھے۔ انجیل مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آج لتوریہ سال کے 33ویں ہفتے کا ہفتہ سنیچر 25 نومبر۔ آج کی پہلی تلاوت میں پہلا مکابیوں کی کتاب میں سے بتایا جاتا ہے کہ انطاکس بادشاہ پچھتاتا ہے کیونکہ اسے شکست ہوتی ہے اور وہ مرنے لگتا ہے، اور پھر اسے خیال آتا ہے کہ جو مجھے شکست ہوئی ہے اور اس وقت جو میں موت کی کشمکش میں ہوں، میں اس لیے سے ہوں کیونکہ میں نے یروشلم میں بنی اسرائیلیوں پر، یہودیوں پر تشدد کیا تھا اور ان کے پاک ہیکل میں سے جو پاک ظروف تھے وہ اٹھا لیے تھے، اور اب اس کی مجھے سزا مل رہی ہے اور وہ بستر مرگ پر ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں صدوقی جو قیامت پر اعتبار نہیں کرتے، وہ قیامت کے منکر ہیں، ان صدوقیوں میں سے کوئی جاتا ہے خداوند یسوع مسیح کے پاس اور یسوع کو آزمانے کی کوشش کرتا ہے کہ 7 بھائی تھے، پہلا والا مر گیا اور اس کی بیوی کو دوسرے نے بیاہ کر لیا، اور اسی طرح سے 7 بھائی مر گئے، اور روز قیامت جس پر وہ ایمان ہی نہیں رکھتے، اس دن کیا بنے گا، ان میں سے وہ کس کی بیوی کہلائے گی؟ تو پھر خداوند یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی طرح ہوں گے۔ اس وقت جو ہے روز قیامت میں جسم نہیں بلکہ فرشتوں کی طرح ہوں گے، اور پھر وہاں پر بیاہ اور شادیاں نہیں ہوتی۔ اور پھر بڑی خوبصورتی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ خدا جو ہے وہ زندوں کا خدا ہے اور مردوں کا نہیں بلکہ وہ زندوں کا خدا ہے، اور کہ روز قیامت کے دن سارے جو مردے ہیں وہ
اٹھ جائیں گے، انہیں زندگی ملے گی، وہ سارے اٹھ جائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ان تلاوتوں سے ہمارے لیے کیا پیغام بنتا ہے؟ جو بادشاہ تھا وہ پریشان ہوتا ہے، کس لیے؟ اسے شکست ہو رہی ہے، اور کیونکہ خدا جو ہے وہ، اسی لیے ہم خدا کو کہتے ہیں کہ خدا جو ہے رب الافواج کا خدا، رب الافواج کا خدا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا جو ہے اپنی چنی ہوئی قوم کی ہمیشہ حفاظت کرے گا، اور کوئی بھی دوسری فوجیں جو ہے وہ اگر بنی اسرائیل پر چڑھ آئیں گی تو وہ انہیں شکست دے گا، کیونکہ خدا نے اپنی چنی ہوئی قوم کو کی ہمیشہ حفاظت کرنی ہے، اور اس لیے وہ بڑی بڑی قوموں کو جو بنی اسرائیل کو فتح کرنا چاہتے ہیں یا جو بنی اسرائیل کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، خدا ان کی حفاظت کرے گا۔ آپ بھی میرے عزیز بھائی اور بہنوں خدا کے چنے ہوئے ہیں، اور جو خدا کا چنا ہوا ہے اس کو خدا ہمیشہ اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے گا، چاہے ہماری زندگی میں کتنی بھی مشکلات مصیبتیں آئیں۔ جو محبت کرنے والا خدا ہے، وہ خدا جس نے ہمیں چن لیا ہے، وہ ہماری حفاظت اور نگہبانی کرے گا۔ اس بات پر ہمیں ہمیشہ اس کا اعتقاد رکھنا چاہیے، اعتبار رکھنا چاہیے، اور اپنا پار یہوہ تے سٹ آپ یو سنبھالے، سچے نو ہمیشہ تیکر کدی نہ تھڑکن دیوے۔ اور آج کے انجیل مقدس سے ہمیں یہ امید ہمیں ملتی ہے کہ روز قیامت میں مردوں کو زندگی ملے گی، وہ جی اٹھیں گے، اور وہ جو زندہ ہیں وہ بھی خداوند یسوع مسیح کا استقبال کریں گے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، زندگی میں اگر آپ کو کبھی کوئی بہت 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 بڑا تحفہ ملا ہے تو وہ آپ کے ماں باپ نے دیا جب انہوں نے آپ کو بپتسمہ دلوایا، کیونکہ جیسے ہی آپ کو بپتسمہ ملتا ہے، آپ کی ایک تو جو موروثی گناہ ہے وہ دھل جاتا ہے، روح سے روح پاک اور صاف ہو جاتی ہے، اور دوسرا کہ آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ کھل جاتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو ہمیشہ کی زندگی سے مراد کیا ہے؟ کہ ہم خدا کو روبرو دیکھیں گے، اور ہم مقدسہ مریم فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوں گے۔ یہی ہمارے لیے زندگی اور قیامت ہے۔ تو اس وجہ سے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں اس بات پر بڑا فخر کرنا چاہیے، خوشی منانی چاہیے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بپتسمے کے ذریعے سے ہم ایماندار بن گئے، اور ایماندار ہونے کا جو میرٹ ہے، اس کا جو تحفہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس وجہ سے خداوند یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ وہ جو زندہ کیے جائیں گے، جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں، وہ کبھی ہلاک نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ تو اس وجہ سے مسیحی ہونا، زندہ خداوند پر ایمان رکھنا، یہ ہمارے لیے صرف اس دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے سے ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور پھر ہمیشہ کی زندگی جو خدا کے روبرو میں ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ تو آئیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ایک بات، کبھی بھی مشکلات میں گھبرائیں نہیں، کیونکہ ہمارا خداوند رب الافواج ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری ہمیشہ حفاظت و نگہبانی کرے گا، اور پھر کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں۔ اس لیے مسیحی ہونا، زندہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنا، یہ ہمارے لیے صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی، بلکہ آسمان پر آسمانی خوشیوں کے ہم بھی وارث بن جاتے ہیں۔ اس لیے آئیے خوشی منائیں، شکر کریں، کیونکہ آپ خدا کے چنے ہوئے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں۔ آمین۔